نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی محمد علی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین جمعہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں ہر سال اللہ کی جانب سے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ حادثات میں امتحانات میں آزمائشوں میں اور فتنوں میں ڈالے جاتے ہیں مبتلا کیے جاتے ہیں اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو نہ توبہ کرتے ہیں نہ استغفار کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں اور نہ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی غفلت کی نیند سے ہم اور بیدار ہوتے ہیں ذرا سوچو چند دنوں پہلے ہم اور آپ ماہ رمضان کی مبارک راتوں دنوں ساعتوں لمحوں اور گھڑیوں سے بڑی اور بہت ہی تیز رفتار کے ساتھ گزرتے ہوئے شوال کے مہینے میں داخل ہو گئے ہر کوئی یہ محسوس کر رہا ہے کہ رمضان کتنا جلدی آیا اور کتنا جلدی چلا گیا لیکن محترم بھائیوں یہ صرف ماہ رمضان کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پورا کا پورا زمانہ برق رفتاری سے گزر رہا ہے بجلی کی طرح گزر رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بطور پیشین گوئی فرمائی کہ قیامت سے پہلے وقت کی برکت ختم ہو جائے گی اور وہ یوں ختم ہوگی کہ سال گزر جائیں گے پر ہمیں اور آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ابھی مہینہ گزرا ہے مہینہ گزر جائے پر ہمیں اور آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ابھی ہفتہ گزرا ہے ہفتہ گزر جائے گا ہم اور آپ یوں محسوس کریں گے جیسے ابھی دن گزرا ہے دن گزر جائیں گے ہمیں اور آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے گھنٹے منٹ لمحے سیکنڈ ساعتیں اور گھڑیاں گزری ذرا سوچو اور عقل دوڑاؤ یہ گزرتے ہوئے زمانے کے رفتار ہمیں اور آپ کو کس بات کی نصیحت کر رہے ہیں اگر اس حال میں ہم اور آپ جی رہے ہیں کہ زمانہ اتنی رفتار سے گزر رہا ہے تو پھر 70 سالہ اور 100 سالہ زندگی کی ہماری کیا حیثیت ہے کیا وقار ہے کیا اہمیت ہے بہت جلد ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر ایک شخص اپنی اپنی موت کے آغوش میں ہوگا بہت جلد وہ دن آئے گا کہ ہر ایک شخص اپنی اپنی تیار شدہ قبروں کی گہرائی میں ہوگا اور بہت جلد وہ دن آئے گا کہ ہر شخص برزخ کی دنیا میں ہوگا پھر ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم یہ فنا ہو جانے والی ختم ہو جانے والی مٹ جانے والی تباہ ہو جانے والی دنیا سے کہیں زیادہ وہ باقی رہنے والی وہ قرار پانے والی وہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی پر فوکس کرے اور اپنی نگاہ وہیں پر رکھے تو ضروری ہے
ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم محاسبہ کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ذرا سوچو، غور کرو، تم کہیں ایسی حرکتیں تو نہیں کر رہے ہو کہ آخرت کے میدان میں تمہیں ذلیل ہونا پڑے، رسوا ہونا پڑے، یا کہیں تم اتنے اچھے عمل تو ماشاء اللہ کر رہے ہو جس سے تمہیں حشر کے میدان میں عزت مل سکے۔ غور کرو، سوچو، آنے والی زندگی آخرت کے لیے تم نے کیا تیاریاں کی، کہیں ایسے اعمال تو نہیں کر رہے جو جس سے ہمارے لیے جہنم کے راستے آسان ہوتے، یا کہیں ہمارے ایسے اعمال تو نہیں ہو رہے کہ کہیں ہمارے لیے جنت کے راستے آسان ہوتے۔ یہ سارا حساب لینا اسی دنیا میں ضروری، بہت ضروری ہے۔ ہمارا دنیا میں کامیاب تاجر کس کو بولتے ہیں، کامیاب بزنس مین کس کو بولتے ہیں، فلاح و بہبودی کے راستے پر چلنے والے دنیاوی اعتبار سے ہم کس کو ہوشیار سمجھتے؟ جو اپنی دکان کا حساب رکھتا، اگر وہ نفع میں رہتا ہو تو اور خوشیوں کے ساتھ منصوبے بناتا ہے کہ اور منافع میں ہو، اور اگر وہ خسارے نقصان میں ہوتا پھر وہی اپنے وہ قدم روکتا ہے اور کچھ ایسے ارادے اور کچھ ایسے منصوبے بناتا ہے کہ ہمیں خسارے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ اتنے محتاج ہوتے ہیں کہ ہم اپنی دکانداری کا حساب و کتاب رکھتے، پھر ہم اپنی آخرت کی زندگی اور اس دنیا میں رہ کر کے حساب و کتاب کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا حساب و کتاب قیامت کا دن آنے سے پہلے، حشر کی عدالت قائم ہونے سے پہلے، آخرت کا دن آنے سے پہلے، رب کے سامنے ہر بندے کو اپنی حاضری دینے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا حساب لے لو، اور اسے حساب لے لینا چاہیے۔ اپنے اعمال حشر کی عدالت میں حشر کے ترازو پر تولے جائیں، اس سے پہلے اسی دنیا میں اپنے اعمال وزن کر لو۔ یہاں دنیا میں کوئی کمی ہو گئی تو بھرپائی کا سنہرا موقع ہماری اپنی زندگی ہے، یہاں وہ بھرپائی پوری کر سکتے ہیں، یہاں عبادتوں سے نیکیوں سے وہ مکمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ دارالعمل ہے، یہ کام کرنے کی جگہ ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے۔ لیکن حشر کی عدالت میں اگر کوئی کمی آئی تو پھر بھرپور اس کی بھرپائی کا کوئی موقع اور کوئی فرصت ہمیں آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ دارالجزا ہے، انجام پانے والا دن ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور حساب لیں کہ ہمارے قدم کس راہ پر جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم نے اور آپ نے جو عبادتیں کی، جو نیکیاں کی، بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ان تمام اعمال کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ دیکھو، نیکیاں کرنا یہ کمال کی بات تو ہے ہی، لیکن نیکیاں کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے، یہ اس سے بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، کہ مومنوں کی ایک پہچان اور صفت اور علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کو عطا کرتے ہیں، وہ نوازتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں، وہ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈر سے ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے کہ وہ انہیں اپنے رب کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کر بیٹھتی ہے، اے اللہ کے نبی، یہ نیکیوں کے باوجود ڈر رہے ہیں، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ شراب پیتے ہیں، کیا یہ چوری کرتے ہیں، کیا یہ زنا کرتے ہیں کہ نیکیوں کے ساتھ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم الذین یصلون ویتصدقون ویصومون، ارے یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی یہ ساری نیکیاں بارگاہ رضوی میں شرف قبولیت کا مقام حاصل نہ کر سکے، وہ قبولیت سے محروم ہو جائے، ان کی نیکیاں مردود ہو جائے، وہ اس بات کو لے کر ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر وہ دعا ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، باپ اور بیٹے دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے مقدس گھر کو بنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس چھوٹی سی خدمت کو قبول فرما لے۔ بعض اسلاف کہتے ہیں کہ جب یہ دعا کوئی سلف مانگتا اور جب کسی سلف کے نگاہوں کے سامنے سے یہ دعا گزرتی، سال و قطار رونے لگتے، ہچکیاں پڑ
بچ جاتی اور سسکیاں بچ جاتی اور ان کی زبان کہنے لگتی خلیل الرحمان تبنی بیت الرحمان ویخاف اللہ یقبل عنہ، ارے رحمان کے خلیل ہو اور رحمان ہی کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو اور اس کے باوجود ڈر رہے ہو کہ کہیں عمل تمہاری اللہ کے یہاں قبول نہ۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم اور آپ